اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واما السؤال الثانی، سوال ثانی میں یہ بتائیں گے جیسے کہ کل بحث ہوئی، اس پر گفتگو ہو گئی تھی کہ وہی تھا نا کہ ہوا کب ایسا اجماع، یہ وہی ہے صغرا کو خراب کریں کہ ایسا اجماع منعقد کہاں ہوا ہے کہ جس میں تمام امت کا اتفاق ہو۔ حتیٰ خود پہلے خلیفہ کی بیعت پر اجماع ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی، اجماع ہے کہ بنی ہاشم نے بیعت نہیں کی، سعد بن عبادہ جو سردار تھا انصار کا اس نے بھی بیعت نہیں کی، تو ایسا اتفاق قائم۔ اب آگے مظفر کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ بیعت ہو گئی ہے اور اجماع بھی نہیں ہوا، دوسری طرف اجماع کو انہوں نے دلیل مستقل حجت مانا ہے، جو کہا ہے وہ ہوا نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ کہا نہیں ہے۔ کہا کیا تھا کہ تمام امت کا اتفاق خطا نہیں کر سکتا، تو اتفاق تو نہیں ہوا، تو ہوا تو بعض افراد کا۔ اب ان دونوں کو کیسے صحیح کریں؟ اس کے نتیجے میں تقریباً 10 کے قریب اقوال وجود میں آئے کہ کہا نہیں، تمام امت سے مراد تمام امت نہیں تھے، اہل مدینہ تھے۔ دیکھا اہل مدینہ بھی نہیں تھے، تو کہا نا اہل مدینہ میں بھی اہل حل و عقد تھے، پھر دیکھا اہل حل و عقد بھی سب کے سب نہیں تھے، پھر نئی تعریفات آتی گئی۔ ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے پھر نئی تعریفات آتی، ورنہ اگر رسول کی حدیث پر رہتے، اگر فرض کریں سند کو بھی قبول کریں اور متن کو بھی قبول کریں، تو یہ تھا میری امت کا اتفاق، امت کا اتفاق خوب ٹھیک ہے قبول کیا، کبرا کو ہوا کہاں ہے۔ وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَالَّذِي يُثِيرُهُ أَنَّ ظَاهِرَ تِلْكَ الْمَسَالِكِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَقْضِي بِأَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ كُلِّهَا أَوْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ۔ جو چیز ابھارتی ہے، جو چیز واضح ہیں، وہ یہ کہ یہ جو 3 مسلک تھے مسالک ثلاثۃ المتقدمہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن، حدیث اور عقل، قرآن سنت اور عقل کو انہوں نے طریق معنوی کا نام دیا تھا۔ یہ جو 3 مسلک تھے یقضی، وہ اقتضا کرتے ہیں کس چیز کا آقا صاحب؟ کہ حجت اجماع امت ہے، تمام امت کا، تمام یعنی تمام امت کا اجماع حجت ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت کو بھی مانیں، اگر ہم سنت کو بھی مانیں، اگر ہم عقل کو بھی مانیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام امت کا اجماع حجت ہے۔ اور جمیع المومنین، اور تمام مومنین اگر اکٹھا ہو جائیں، اتفاق کریں بدون استثناء، فَمَتَى مَا شَذَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ أَيَّ مُخَالِفٍ كَانَ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِجْمَاعُ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى حُجَّتِهِ۔ فَمَتَى مَا شَذَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، ہم کی ضمیر مومنین اور امت کی طرف جاتی، بس اگر امت میں ایک بھی شخص چھوٹ گیا، ایک بھی شخص اگر نہیں آ رہا، چاہے وہ کوئی بھی ایک شخص ہو، تو تمام امت صدق نہیں کرے گی۔ اگر ایک بھی شخص نکل گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلا يتحقق الاجماع الذي قام الدليل على حجته، تو جس اجماع کی حجیت کی آپ دلیل لا رہے ہیں وہ اجماع منعقد ہی نہیں ہوگا خارج میں، وہ اجماع خارج میں منعقد ہے، بلکہ کہ ہم کبرا کو تسلیم کریں لیکن صغرا منعقد۔ فَإِنَّهُ مَعَ وُجُودِ مخالف، فَإِنَّهُ کی ضمیر اجماع کی طرف جاتی ہے۔ اجماع کب؟ جب مخالف موجود ہو، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، اگرچہ وہ مخالف کون ہو؟ ایک شخص ہو۔ لا يحصل القطع بحجیت اجماع من عداہ مهما كان شانہ، تو اس صورت میں لا يحصل القطع، قطع حاصل نہیں ہوگا کس چیز کا؟ بحجیت اجماع، اس اجماع کی حجیت کا من عداہ، جو ایک کے علاوہ ہے،
یعنی اجماع ہم اس لیے اجماع کا مطلب تو تھا تمام افراد کا اتفاق، جبکہ ہم نے کیا کہا؟ ایک نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے یہاں عبارت میں اجماع کہا، تو اجماع سے مراد کون سا اجماع؟ اجماع من عدا واحد من، وہ ایک کو چھوڑ کر جو جس کو آپ اجماع کہہ رہے ہیں نا، ایک کو چھوڑ. مثلا فرض کریں کہ 1,00,000 افراد تھے مومنین میں، ایک ہٹ گیا سائڈ پہ، اب جتنے افراد بچ گئے اس کا اجماع حجت نہیں ہے، کیونکہ جس اجماع کی حجت ثابت ہوئی ہے وہ سب کی ہوئی ہے. اگر ایک بھی نکل گیا تو سب صدق نہیں کرے گا، جب سب صدق نہیں کرے گا تو حجت بھی صدق نہیں کرے گا. واضح ہے؟ واضح نہیں. لا یاسل خبر فإنہ کی، فإنہ ما وجود المخالف، اگر ایک شخص بھی مخالفت کرے چاہے وہ ایک شخص کوئی بھی ہو تو لا یاسل القط، تو قط اور یقین حاصل نہیں ہوگا کس چیز کا؟ بحجت اجماع. کون سے اجماع کا آگا صاحب؟ من اداہ، وہ اجماع جو ایک کو چھوڑ کر ہے، ایک کو چھوڑ کر جو باقی ہے ان افراد. اب یہ جو اجماع یہاں پر عبارت میں، یہاں اجماع سے مراد اجماع نہیں ہے، یہ اجماع سے مراد اتفاق ہے، کیونکہ اجماع کا مطلب سب تھا، اب ایک ہٹ گیا تو اب سب صدق نہیں کرے گا، اسی لیے وہ قید لا رہے من اداہ کی. اگر وہ ایک کون تھا؟ وہ نبی تھا، ایک عارف تھا، کون تھا؟ ایک کہہ رہے ہیں مہما کان شان، کوئی بھی ایک ہو، وہ کوئی بھی ایک ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے جو چیز ثابت کی وہ سب کی ہے. کیوں آگا صاحب لا یحصل القط کے لیے تعلیل آ رہی ہے، لأن العصمت علی تقدیر ثبوتها بالادلة المتقدمة انما ثبتت لجمیع الامت لا لبعضها. کیونکہ عصمت اور یہ کہ میری امت خطا پر اتفاق نہیں کر سکتی، اور قرآن کی آیت کے مومنین کی راہ کو نہ چھوڑو، اور عقل کے تمام افراد اس جگہ پر جھوٹ کا اتفاق کر لے جس جگہ پر اتفاق نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری دلیلوں کو اگر ملا لیں، قبول کر لیں، اللہ تقدیر ثبوتہا، اگر فرض کر لیں ساری دلیلیں صحیح ہے، تو بھی عصمت کس کے لیے ثابت تھی؟ انما ثبتت لجمیع الامت لا لبعض، بعض کے لیے ثابت نہیں. ایک بھی نکل جائے گا تو بعض موجب کلیہ سے نکل جائے گا، موجب جزیہ میں آ جائے گا. 99 چاہے 99 افراد 100 فرض کریں 100 ہے، 100 میں چاہے 99 افراد ہو چاہے ایک ہو، دونوں میں موجب جزیہ صدق آئے گا. موجب کلیہ اس وقت صدق آئے گا جب 100، سالب جزیہ بھی کب صدق آئے گا؟ جب ایک ہو، ایک سے لے کر 99 تک ہو. سالب کلیہ کب صدق آئے گا؟ جب 0 ہو، کوئی بھی. بعض افراد سمجھتے ہیں موجب جزیہ کے لیے ضروری ہے 50 ہو، نہ ایک بھی ہو تو موجب جزیہ صدق آتا ہے، اور 99 بھی ہو تو بھی موجب جزیہ صدق آتا ہے. موجب کلیہ میں سے ایک شخص کو نکال دے دیگے تمام شد، کلیہ تمام شد، جزیہ میں آ جائے گا. جزیہ کا مطلب یہ نہیں کہ 50-50 ہو، یا آپ کہیں نہیں کم از کم 60 افراد تو، ایسا نہیں. بہرحال یہ منطق کی بحث تھی، منطق میں بات آئی ہے. وَلَكِنْ مَا تَوَقَّعُوا مِنْ ذَهَابِهِمْ إِلَى حُجَّةِ الْإِجْمَاعِ وهو إثبات شرعية بيعة أبي بكر ولكن ما توقعوا لم يحصل لهم، لیکن کی خبر ہے. ولكن ما سے مراد وہ توقعات، وہ انتظار. توقعوہ واو کی ضمیر اہل سنت کی طرف جاتی. اہل سنت میں سے وہ افراد جو اجماع کی حجیت کی طرف گئے ہیں، ان کی اجماع کی حجیت کی وجوہات اور انتظار کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ اجماع کی حجیت کی طرف گئے تھے؟ تاکہ پہلے خلیفہ کی بیعت کی شرعیت کو ثابت کر سکیں کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہوئی، یہ شرعی طریقہ ہو. جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں مشروع ہے، لیکن اگر صبح 10 بجے نماز پڑھیں گے، 10 بجے کوئی نماز کا وقت نہیں، مشروع نہیں ہے. تو یہ جو کام ہوا پہلے خلیفہ کی بیعت ہوئی، یہ مشروع ہوئی. اس کی شرعیت کو ثابت کرنے کے لیے اجماع کی طرف گئے. اجماع کی طرف گئے تو جو چیز ثابت ہوئی وہ تمام افراد کی ہوئی. جب اس میں سے کچھ افراد حتیٰ ایک شخص بھی نکل گیا تو حجت ثابت نہیں. حجت ثابت نہیں ہوئی تو گئے اسی وجہ سے تھے تاکہ پہلے خلیفہ کی خلافت کی شریعت اور مشروعیت کو ثابت کر سکیں. کہہ رہے لم یحصل لہم، وہ ان کے لیے حاصل نہیں ہوئی. جس چیز کا ان کو توقعات تھے وہ توقعات پہ پورا نہیں ہوئی. لأنه قد ثبتت من طریق تواتر مخالفت ثبتت کے لیے فائل ہے. لأنه قد ثبتت من طریق تواتر مخالفت علی علیہ السلام و جماعت کبیرت من بنی ہاشم و باقی المسلمین،
کیونکہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ وَلَئِنِ الْتَجَأَ أَكْثَرُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْبَيْتِ، اگرچہ بعد میں بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا بیعت کی طرف، شروع میں نہیں کی لیکن بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا، لیکن بعض نے تو آخر وقت تک بیعت نہیں کی، حتیٰ اہل سنت کے یہاں بھی کہ امیر المومنین نے 6 ماہ بعد بیعت کر لی تھی۔ بی بی زہرا کی شہادت کو 6 ماہ مانتے ہیں، بی بی زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین نے بیعت کر لی تھی، اہل سنت کے منابع کیا، لیکن یہ بات اہل سنت بھی مانتے کہ سعد ابن عبادہ نے تو آخری وقت تک بیعت نہیں کی، تو 100% تو کبھی بھی نہیں، حتیٰ بعد میں بھی نہیں ہے کہ بعد میں مثلا وہ یہ کہیں کہ جس طرح بیع فضولی میں آپ نے دیکھا ہے، بیع فضولی میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کا موبائل بیچ دوں آگے ساجد کو، آپ کا موبائل میں نے بیچ دیا آگے ساجد کو، کتنے میں بیچا؟ مثلا 50,000 روپے میں بیچ دیا، آپ کو نہیں پتا، آپ تو گئے ہوئے تھے، لائبریری گئے ہوئے تھے، میں نے موبائل لے کر بیچ دیا۔ بیع فضولی میں اصل میں بیع فضولی نہیں ہے، بائع فضولی ہے، اصل میں کیا ہے؟ بائع فضولی ہے۔ السلام علیکم۔ تو میں نے آپ کا موبائل آگا ساجد کو بیچ دیا، کتنے میں؟ 50,000 میں۔ آپ آئے مثال طور پہ 2 دن بعد آئیں، آپ نے کہا میرا موبائل کا ہے، میں نے کہا وہ تو میں بیچ دیا، کتنے میں بیچا؟ کہا 50,000۔ تو اگر آپ راضی ہو گئے، کہا ٹھیک ہے اچھا کیا، بک گیا، اس کو تو کوئی 40 میں نہیں خریدتا، آگا صاحب کی شادی ہوئی، بچہ ہوا تو انہوں نے خوشی کے مارے 50 میں خرید لیا، ہاں، تو آپ نے بولا راضی ہوں۔ یہ جو آپ نے رضایت دی، یہ رضایت یا کاشفیت کی حیثیت رکھتی ہے یا ناقل کی حیثیت رکھتی ہے؟ اکثر افراد فقہا کہتے ہیں کاشفیت، یعنی یہ رضایت جو 2 دن بعد حاصل ہوئی، یہ کشف کرتی ہے کہ 2 دن پہلے جو معاملہ ہوا یہ صحیح ہوا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ بعد میں ولو یہ کہ پہلے خلیفہ کی بعد میں جا کر بیعت ہوئی، لیکن یہ بعد میں بھی جو بیعت ہو گیا، امیر المومنین نے جو 6 ماہ بعد بیعت کی، یہ کشف کرتا ہے کہ جو 6 مہینے پہلے کام ہوا وہ صحیح ہوا تھا، یہ صحیح ہوا تھا۔ اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو بعد میں بھی یہ لوگ بیعت نہیں کرتے، لیکن حد اقل سعد ابن عبادہ پہ تو ان کا بھی اتفاق ہے کہ اس نے آخر تک بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کو کہتے ہیں جنہوں نے مار دیا۔ پہلا ٹیرر جس کو قتل کیا گیا نا مذہبی بنیاد پر، نظریاتی بنیاد پر اسلام میں، وہ اس کا ہوا، سعد کا، اور کہا گیا کہ جی نہیں جن آسان ہے نا، جیسے آج ابھی کہہ دیتے نا مثلا کوئی واقعہ ہو کہتے ہیں رو نے کیا یا اسرائیل نے کیا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا تھا، جنہوں نے مارا، یہ بھی تاریخ ہاں یہ مشہور کیا ہے تاریخ۔ وَإِنَّهُ بَقِيَ مِنْهُمْ، پاکستان میں جائے تو سارے پٹھان لائن سے کھڑے ان کو کوئی چیز بھاگ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ بَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى مَاتَ، تو پھر بھی کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے مرتے دم تک خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی، مثل سعد ابن عبادہ قتیل الجن، جیسے سعد ابن عبادہ قتیل بے معنی یا مقتول ہے، جس کو جنہوں نے قتل کر دیا گیا، جیسے امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرات، یہاں قتیل بھی معنی مقتول ہے کہ مجھے ابرا کہتے ہیں عبور کو، یعنی عبور کو، یعنی امام کے نام پہ جب بھی آنسو نکلے گا وہ عبور کر جائے گا، کس سے عبور کر جائے گا؟ رخساروں سے عبور کر جائے گا، یعنی آنکھوں، کچھ آنسو ہوتے ہیں جو آنکھوں تک رہتے ہیں، کچھ آنسو ہوتے ہیں جو عبور کر جاتے ہیں، یہ رخساروں سے اور گال سے انسان کے عبور کرتے ہیں۔ میں مقتول ان آنسوؤں میں قتل کیا گیا ہوں جو اپنے گالوں سے عبور کر گئے تھے، یعنی میں شدت غم میں مجھے رولا کے، ہاں یہ کس کا ایک وہ ترجمہ کر سکتے ہیں، کہاں گئی عبارت؟ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ، یہ جو مفارقہ آ گیا، مفارقہ کس کے درمیان آ گیا؟ ایک وہ جو ان کا نظریہ تھا، نظریہ کیا تھا آقا صاحب؟ کہ تمام امت کا اجماع، تمام امت کا، اور ہوا کیا؟ بعض افراد کا اجماع ہوا۔ حجت کیا تھی؟ تمام افراد، ہوا کیا ہے؟ بعض کا ہوا، حتیٰ اگر ایک بھی نہیں ہوا تو وہ بھی بعض میں آ جاتا ہے، موجب کلیہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو مفارقت اور فرق آ گیا نا ان کے کہنے اور ان کے کرنے میں، اس کی وجہ سے اقوال وجود میں ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ بَيْنَ أَدِلَّةِ الْإِجْمَاعِ، ادلۃ اجماع جو کہتا تھا سب حجت ہے، وہ واقعی الذي ارادوا تسیہ،
اور وہ واقعہ جو رونما ہوا پہلے خلیفہ میں وَلِأَجْلِ کثرت، اجل متعلق ہو جائے کثرت کے، ان دو کی وجہ سے کثرت الاقوال فی هذا الباب لتوجیہ، اس باب اجماع میں بہت سارے پھر اقوال آ گئے اس کی توجیہ کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے. فقال مالک علی ما نسب الیہ ان الحجۃ هو اجماع اہل المدینہ فقط. اب انہوں نے اب سب کو اب صحیح کرنا ہے نا، صحیح کرنا ہے، تو کیا کہا کہ امت کی بات نہیں بلکہ مدینے کا. حالانکہ ثابت کیا کیا تھا آپ نے، میری امت خطا پہ جمانی سے، یہ تھوڑی کہا تھا اہل مدینہ خطا پہ. وقال قوم، نے قوم نے کیا کہا الحجۃ اجماع اہل الحرمین، حرمین کا، حرمین سے کیا مراد ہے مکہ اور مدینہ، مکہ و مدینہ تے، و مصرین یا مصرین، مصر سے مراد دو شہر کوفہ اور بصرہ. وقال قوم، یہ جو نظریہ تھا یہ کس کا تھا، یہ شوکانی کا تھا. اس کے بعد والا جو نظریہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے صاحب نہایت فخر رازی کا آ رہا ہے اس کے بعد والا. وقال قوم المعتبر اجماع اہل الحل والعقد، حل والعقد یعنی صاحبان نفوذ افراد کا اجماع. حل کہتے ہیں کھول دینے کو، حلال بھی اسی سے نکلا ہے، عقد کہتے ہیں گرے لگانے کو، یعنی جو معاشرے میں جو معاشرے کے مسائل کھول سکتا ہو بند کر. کھول دیتے ہیں. وقال بعض المعتبر اجماع الفقهاء الاصولین خاصۃ، صرف اصولین. وقال بعض الاجماع الاعتبار باجماع اکثر المسلمین، سب الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. واشترط بعض فی المجمعین، اور بعض نے تو شرط لگا دی اجماع کرنے والوں میں، ان یحققوا عدد تواتر، کہ عدد تواتر تک اگر پہنچ جائے تو اجماع ہو جائے گا. عدد تواتر کہتے ہیں کتنے، منطق میں آپ نے پڑھا ہے کیا ہے، کہتے ہیں 10 ہے، 10 عدد تواتر ہے. اس کو آگے مظفر نے کیا جواب دیا تھا کہ عدد تواتر ہمارے پاس نہیں ہے، ہر جگہ کے اس کے حساب سے ہوگا. جیسے ہمارے ساتھ جو منطق پڑھا تھا ہم نے اس وقت یہ والی مثال دی تھی، اگر آپ میں سے کوئی ہوگا، کہ اگر میدان متحری پر ایک ایکسیڈنٹ ہو تو اس کے دیکھنے والے، کیونکہ وہ ہمیشہ رش رہتے اس جگہ پہ، وہاں 10 افراد دیکھنے والے ہوں، لیکن اگر ایک گلی میں ایکسیڈنٹ ہو اور وہاں اگر 2-3 افراد بھی کہتے تو تواتر حاصل ہو جائے گا، کیونکہ گلی میں رش ہی نہیں ہوتا. وہاں شانیت نہیں ہے کہ 10 افراد ہے، 10 افراد تو وہاں چھٹی کی رات کو شب تعطیل میں بھی نظر نہیں آتے، آپ 10 کہاں سے لائیں گے، واضح نہیں. وقال آخرون الاعتبار باجماع الصحابہ فقط دون غیرهم ممن جاءوا بعد عصرهم، صحابہ کے بعد جو آیا ان کا اجماع معتبر نہیں ہے. کما نسب ذلك الى داؤد وشیعته، جیسے داؤد اور اس کے پیروکار کی طرف، یہ ابو سفیان داؤد اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی طرف یہ بات معروف ہے. الى غیر ذلك من الاقوال التي يطول ذکرها، جس کا ذکر کرنا طویل ہے. المنقولت صفت کس کی، آگے سب اقوال کی، من الاقوال المنقولت فی جملۃ من کتب الاصول، کتب اصول میں اقوال ذکر ہیں. اگر مظفر میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے جتنے بھی قول ہیں سب کے سب باطل ہیں. کیوں؟ تحکمات ہے، یعنی تحکمات کہتے ہیں بغیر دلیل کے حکم کرنا. یہ بات کہاں سے لا رہے ہو؟ ایک کہہ رہا ہے مدینے کا اجماع ہے، ایک کہہ رہا ہے حرمین کا ہے، ایک کہہ رہا ہے مصرین کا ہے، ایک کہہ رہا ہے اصولین کا ہے. یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ تم نے تو رسول کی حدیث سے یہ کہا تھا کہ میری امت، یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ اپنی جیب سے لا رہے ہو. ہر چیز جو جیب سے نکلتی ہے وہ جیب میں جاتی ہے، اس کے سے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ تَحَكُّمَاتٌ، یہ سارے اقوال کیا ہے؟ تحکمات، یعنی حکم بزور حکم کرنا ہے، حکم تظاہری ہے، یعنی آپ ایسی بات کرنا اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لا سند لا ولا دلیل، نہ اس کی کوئی سند ہے نہ دلیل ہے. ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة، ترفع کا ہیا جاتا ہے ان اقوال کی طرف. یہ اقوال غائلہ ان اشکال، یہ جو اقوال آپ نے کہے نا، اس سے بھی وہ اشکال دور نہیں ہوتا جو ہم نے کیا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہیں، بنو ہاشم کہاں ہیں، حسنین کریمین کہاں ہیں، انصار کہاں ہیں، سعد بن عبادہ کہاں ہیں، بنو ہاشم کہاں ہیں. ان باتوں سے بھی وہ اشکال، کیونکہ مولا کائنات بھی مدینے میں، مولا کائنات بھی اہل و عقد ہیں، تو یہ سارے اشکال تو پھر دوبارہ سے آئیں گے. ان باتوں سے بھی وہ مسائل حل نہیں ہوتے. صارخہ یعنی روشن، شکاف، یعنی وہ ایک وہ اشکالات جو آپ کی دھڑار ایجاد کر دیتے ہیں آپ کے اندر،
شکاف ایجاد کر دیتے. والذی دفع اولئک القائلین بتلک المقالات امور وقعت فی تاریخ بیعۃ الخلفاء یطول شرح وارادوا تصحیح بالاجماع. اور اولئک القائلین سے مراد علماء اہل سنت ہے. علماء اہل سنت نے ان اشکالات کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے بتلک المقالات کچھ باتیں کہی ہیں. بتلک والذی دفع اولئک القائلین بتلک الامور، چند امور کہیں وقعت فی تاریخ بیعۃ الخلفاء یطول شرح، کہ ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے باتیں کہیں جس کی شرح طویل ہے. ارادوا تصحیح بالاجماع، انہوں نے ارادہ کیا کہ ان مقالات کے ذریعے سے اجماع کو صحیح کر سکیں. هذه هي الجذور العمیقة للمسألة التي، اجماع کے ذریعے تصحیح کر سکیں یا ان باتوں کے ذریعے سے اجماع کو تصحیح کر سکیں. یا اجماع کے ذریعے صحیح جی اجماع کے ذریعے اجماع کو صحیح کر سکیں. ارادوا تصحیح، انہوں نے ارادہ کیا تصحیح کہ ان امور کو صحیح کر سکیں اجماع کے ذریعے سے، یعنی اجماع کے ذریعے سے ان امور کو صحیح کر سکیں. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجة الإجماع في حيث بيس لتصحيح وتوجيه. هذه هي الجذور، جذور کہتے ہیں ریشے کو، یہ وہ ریشہ عمیق ہے. للمسئلہ، مسئلہ سے مراد مسئلہ اجماع ہے. التي اوقعت القائلین، کہ وہ مسئلہ کہ جنہوں نے ڈال دیا ہے اجماع کی حجیت کو، کہ یعنی یہ وہ جو مسئلہ، یہ جو اشکال ہے، انہوں نے اجماع کی حجیت کے دعویٰ کرنے والوں کو ڈال دیے. کس میں ڈال دیے؟ فی حیث بیسا، حیث بیسا یعنی مشکل میں ڈال دیے. یہ جو اشکالات ہیں انہوں نے اجماع کی حجیت کے دعوے کرنے والوں کو مشکل میں جھونک دیا ہے. لتصحیح و توجیہ، تاکہ وہ اس جذور عمیقہ، اس کی تصحیح کر سکے، توجیہ کر سکے کہ بالآخر ہماری کیا مراد ہے، کیا مراد ہے، کیا مراد. وَإِلَّا فَتِلْكَ الْمَسَالِكُ الثَّلَاثَةُ إِن سُلِّمَتْ، یہ جو تین مسالک اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے، لَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ حُجَّةِ إِجْمَاعِ الْكُلِّ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ. وہ تو سب کی بات کر رہے تھے، پھر یہ آپ نے بعض کو، اور پھر بعض کو کیسے آپ پھنس چکے. فتخصیص حجیتہ ببعض الامت دون بعض بلا مخصص، یہ تخصیص ہے بلا مخصص ہے. یعنی آپ نے پہلے ایک عمومی قاعدہ بنایا، اس کو توڑ دیا، لیکن جو توڑا ہے وہ دلیل کے ذریعے سے نہیں توڑا. توڑنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. نعم المخصص هو الرغبۃ فی اصلاح اصل المذہب والمحافظۃ علیہ علی کل حال. یہاں پر ایک طعنہ دے رہے آغا مظفر اہل سنت کے علماء کو. ہاں، یہ جو مخصص تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن ایک رغبت باطنی ہے کہ تم چاہتے ہو بس ہمیشہ اپنے مذہب کو صحیح کرو، ہمیشہ اپنی بات کو صحیح کرو، ہمیشہ جس عقیدے پر خود ہو اور جو اس کو اس بات کرو. ہاں، اس کو اگر مخصص مانو تو صحیح ہے، ورنہ کوئی دلیل شلیل تمہارے پاس نہیں. الاجماع عند الامامیہ، اگر صاحب امامیہ کے نزدیک اجماع دلیل نہیں ہے، امامیہ کے نزدیک اجماع دلیل نہیں ہے، دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ وہ اجماع حجت ہے جو قول معصوم کو کشف کر سکے. بس اصل حجت کس کو حاصل ہے؟ منکشف کو حاصل ہے، کاشف کو حاصل نہیں ہے. اجماع کاشف ہے، وہ قول کو حاصل. اجماع کیا ہے؟ کاشف ہے، وہ پردہ ہٹاتا ہے اور آپ کو وہ قول معصوم دکھاتا ہے. اگر یہ پردے کی صلاحیت رکھے گا تو حجت ہے، لیکن مستقل حجت نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے حجت ہے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پردے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا کر آپ کو قول معصوم دکھائے. تو اصل میں جو حجت ہے وہ کیا ہے؟ قول معصوم. اجماع ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے. جس طرح خبر متواتر ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے، اس طرح اجماع ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ قول معصوم تک پہنچ جاتے ہیں. تو اصل جو حجت حاصل ہے وہ کاشف کو نہیں بلکہ منکشف کو ہے. اس اعتبار سے اجماع دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کے لیے دلیل ہے. ایک دلیل جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ایک رہنمائی کر رہا ہے، ایک دلیل. اصل دلیل وہ ہے قول معصوم. بس یہ اجماع طول بحث سنت میں آتا ہے ہمارے ہاں. قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کے عرض میں نہیں آتا، اس کے ضمن سنت میں آتا ہے کہ سنت کیسے ثابت ہوگی؟ خبر واحد سے ثابت ہوگی، تواتر سے ثابت ہو جائے گی، اور اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہوگی. بات ہوگی. الاجماع عند الامامیہ، ان الاجماع بما هو اجماع لا قیمت علمیۃ. اجماع بما هو اجماع لا قیمت علمیۃ له عند الامامیہ،
اس کی امامیت کے نزدیک کوئی علمی وقعت اور قیمت نہیں ہے. کب تک؟ ما لم یکشف عن قول المعصوم، جب تک قول معصوم کو کشف نہ کر سکے. اگر قول معصوم کو کشف کرے گا تو اس کی قیمت ہے، لیکن قیمت ذاتی نہیں ہے بلکہ قیمت عالی ہے. اگر قول معصوم کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھے گا تو ہم اجماع کو حجت مانیں گے، لیکن بما ہوا نہیں مانیں گے، بلکہ بما ہوا کاشف مانیں گے. کما تقدم وجود، جس کی وجہ گزر گئی. فَإِذَا كَشَفَ عَلَى نَحْوِ الْقَطْعِ عَنْ قَوْلِهِ، پس اگر اجماع نے کشف کر دیا، کشف کا فاعل اجماع، اگر اجماع نے کشف کر دیا برنحو قط، یقینی طور پر، ظنی طور پہ نہیں، برنحو قط کشف کر دیا کس کو؟ قول معصوم کو. فالحجت فی الحقیقت هو المنکشف لا الکاشف، پس حقیقت میں جو حجت ہے وہ کون ہے؟ منکشف ہے، یعنی جو کشف شدہ ہے، جو حدیث ہے، جو سنت ہے، جو کشف ہوئی ہے وہ حجت ہے، نہ کہ کاشف کشف کرنے والا حجت نہیں ہے. فیدخل الاجماع حینئذ فی السنت، پس اجماع بھی سنت کے طول میں داخل ہو جائے گا. ولا یکون دلیلا مستقلا فی مقابلها، اور سنت کے مقابل میں کوئی دلیل مستقل نہیں ہے. وقد تقدم انه لم تثبت عندنا عصمت الامت عن الخطا، اور یہ بات گزر گئی کہ ہمارے نزدیک غیر معصوموں کے اجماع سے معصوم تولید نہیں ہوتا. 1 کروڑ معصوم کو بھی بٹھا دو تو غیر معصوم کو بٹھا دو تو اس سے معصوم وجود میں نہیں آئے گا. اصل سنخیت نہ دار ہے، غیر معصوم کی معصوم سے کوئی سنخیت نہیں ہے. یہ بات گزر گئی کہ انه لم تثبت عندنا عصمت الامت عن الخطا، اگر ساری کی ساری امت بھی جمع ہو جائے پھر بھی خطا سے محفوظ نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، لیکن اشتباہات ہو سکتے ہیں ان سے. وَإِنَّمَا أَقْصَى مَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا مِنْ اتِّفَاقِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ رَائِمَ مَنْ لَهُ الْعِصْمَةُ فَالْعِصْمَةُ فِي الْمُنْكَشِفِ لَا فِي الْكَاشِفِ. وَإِنَّمَا أَقْصَى مَا يَثْبُتُ، زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہے ہمارے نزدیک وہ کس سے ثابت ہوتی ہے؟ من اتفاق الامت، زیادہ سے زیادہ جو چیز امت کے اتفاق سے ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ انہ یکشف، ہو کی ضمیر اتفاق امت، کہ یہ اتفاق امت کشف کر دیتا ہے کس کو؟ ان رائے من سے مراد معصوم، اس معصوم کی رائے کو کشف کر دیتا ہے لہ العصمت، جس کے لیے عصمت تھی. فالعصمت فی المنکشف لا فی الکاشف، بس عصمت حقیقت میں کس کے لیے؟ منکشف کے لیے، کاشف کے لیے. واضح ہے؟ واضح نہیں؟ عبارت واضح ہو گئی؟ جلدی تو نہیں جا رہا. وَلَهَذَا، پس اس بنا پر فَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ مَنزِلَتُهُ مَنزِلَةُ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اجماع کی جو حقیقت ہے وہ خبر متواتر، جس طرح خبر متواتر ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہمیں علم آ جاتا ہے، اجماع بھی ایک ٹول، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معصوم کی قول ہمارے لیے کشف ہو جاتا ہے. اب کیسے کشف ہوتی ہے یہ بات کی بحث ہے. الکاشف، الکاشف صفت خبر متواتر، وہ خبر متواتر الکاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، خبر متواتر بھی قول معصوم کو علی نحو القطع ثابت کرتی ہے، خبر واحد قول معصوم کو علی نحو الظن معتبر ثابت کرتی ہے. واضح ہے؟ واضح ہے. فَكَمَا أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ لَيْسَ بِنَفْسِهِ دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ رَأْسًا بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ مبتدا. فَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ لَيْسَ بِنَفْسِهِ دَلِيلًا بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الدَّلِيلِ، پس جس طرح خبر متواتر بے نفسی دلیل نہیں ہے کسی حکم شرعی پر، حکم شرعی پر دلیل نہیں ہے، بلکہ خبر متواتر معصوم کی بات کو ہم تک پہنچاتی، معصوم دلیل ہے. یہ بے نفسی راسن یعنی کتاب و سنت کے مقابل میں کوئی تیسری دلیل نہیں ہے خبر متواتر، بلکہ اسی سنت کو ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یقینی طور پر سنت ثابت ہو جاتی. اسی طرح اجماع بھی بے نفس ہی دلیل مستقل نہیں ہے بلکہ دلیل علی دلیل ہے. دلیل کون ہے؟ قول معصوم، یہ دلیل اجماع اس دلیل پر. واضح. غایت الامر ان هناك فرقا بین الاجماع والخبر المتواتر، ہاں ایک فرق ہے اجماع اور خبر متواتر کہ خبر متواتر میں دلیل لفظی ہے، اجماع میں دلیل لبی ہے. لفظ نہیں ہے اجماع میں، اگرچہ ممکن ہے بعض اوقات لفظ آ جائے لیکن اصولاً لفظ نہیں ہے اجماع میں. اس کا فائدہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دلیل لفظی میں اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ اس مصداق، مثال کے طور پہ امام نے فرمایا اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو، ٹھیک ہے، اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام. اب آپ کو شک ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہمارے گھر کے باہر عیسائی عالم ہے اس کا اکرام کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا یہ جو وہابی عالم ہے اس کا اکرام کرنا ہے یا نہیں کرنا. جبکہ امام نے کیا فرمایا تھا؟ اکرم کل عالم، یہ نہیں کہا اکرم کل العالم الامامیہ،
یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا جو بھی عالم اس کا اکرام کرو. یہ آپ کو شک ہو گیا کہ یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے جس نے اپنی داڑھی منڈوائی ہوئی ہے یہ میتھس کا عالم ہے، آیا اس کا اکرام کرنا ہے نہیں کرنا؟ شک ہو رہا ہے. جب شک ہو رہا ہے تو اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں دلیل لفظی میں. آپ کہیں گے مولانا مطلق کا، یا اصالۃ العموم سے تمسک کریں کہ مولانا عموم ہے تمام علماء کی بات کی. یہ نہیں کہا علماء امامیہ، یا یہی بھی نہیں فرمائے کہ علماء دین، بلکہ تمام علماء کا. مجھے شک ہو رہا ہے، شک میں اصالۃ الاطلاق یا اصالۃ العموم سے تمسک کر سکتا ہوں. لیکن دلیل لبی میں اگر آپ کو شک ہو جائے تو اصالۃ الاطلاق اور اصالۃ العموم سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں لفظ نہیں ہے. بس دلیل لبی میں جب بھی شک ہو جائے تو قدر متیقن پر رجوع کیا جائے گا، قدر متیقن پر. اسی لیے آج کل ایک بحث آئی ہے، اور وہ یہ کہ آیا خواتین مرجع بن سکتی ہے، مرجع نہیں بن سکتی. تو کہتے ہیں کہ اگر مرجعیت کے پاس جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ دلیل لبی ہے، ٹھیک ہے، دلیل ملبی ہے، اور دلیل ملبی پہ اگر شک آ جائے تو قدر متیقن پر رجوع کیا جائے گا، اور قدر متیقن فقط مرد ہے. واضح ہو رہی بات؟ واضح؟ نیند آ رہی ہے؟ کافی رکھ دیں. لفظی ہے اس کے لبی ہے، فرض ہے، فرض ہے. اگر دلیل لفظی ہو کہ من الفقهاء من کانا تو وہ تو دلیل لفظی ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ دلیل عقلی ہو، جیسے جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر یہ دلیل ہو تو یہ دلیل لفظی نہیں ہے بلکہ دلیل عقلی و لبی ہے. پر اس والی روایت سے بھی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے وہ عورت مردوں کے لیے مجتہد مرجع بن سکتی ہے، عورت عورت کے لیے تو مرجع بن سکتی ہے. عورت مرد کے لیے مرجع بن جائے اس وجہ سے یہ تو نکال نہیں سکتے نا. یہ کہاں سے لا رہے ہیں بات؟ کہاں سے لا رہے ہیں؟ مجتہد کی اصطلاح ہو رہا ہے، تخصص ہو رہا ہے. من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظا لدینه. فقہاء میں سے جو بھی اپنے دین کو بچائے، اپنے نفس کی حفاظت، کلی بات ہے. آپ اس میں مرد عورت کہاں سے لا رہے ہیں؟ رہبر کی تقریر سے اصطلاح جی، اس کے بعد میں نے اس سے پہلے اس کے بعد سے یہ بحث جاری ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اکثر مراکز نے آگا اس بات کو مانا ہے کس کو؟ کہ عورت مرجع بن سکتی ہے، مطلب عورت کے لیے. رہبر نے تو بعد میں آ کے بولا نا، اس سے پہلے 3 بڑے بڑے علماء نے بات کو. کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے؟ ایک آقا یوسف ثانوی میرے خیال سے. یوسف ثانوی کون سے بڑے علماء؟ مجتہد تو بے خیال تھے نا، مجتہد کی بات ہے، فتوا تو ہے نا. یہ بھی سنتے ہیں. آپ یہ کہیں اسحاق فیاض، شیخ صاحب فیاض. ایک ان کا نام دیں اگر آپ کو نام دینا ہے تو. لبی اور عقلی میں فرق ہے کیا؟ لبی اور عقلی میں غیر لفظی کو ہم لبی کہہ رہے ہیں، عقلی بھی اس کے اندر آ جائے گا. غیر لفظی کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہے، لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. دلیل پھر کیسے ہوگی؟ دلیل تو ہو سکتی ہے بھائی، جیسے عقل کہہ رہی ہے آپ کو، آپ کی عقل کہہ رہی ہے آپ کو، یا اجماع ہے، اجماع ہے، سیرت متشرعین ہے، یہ سب دلیل ہے، ساری دلیل لبی. مثلا آپ نے دیکھا ہے سارے جب سے آپ پیدا ہوئے آپ نے دیکھے متشرعین نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں. کوئی دلیل لفظی نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ کھول کے، لیکن دیندار افراد اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. بس یہ دلیل ہے حکم شرعی پر. یہ مان سکتے ہیں. مثلا انہوں نے رسول کو اسی طرح دیکھا تھا نماز پڑھتے ہو، قدر متیقن کر لے، تو وہاں پہ جب بھی شک ہوگا تو کس پہ رجوع کریں گے؟ قدر اچھا، متیقن. قدر متعین پہ صرف مرد ہی حضرات ہیں؟ فرض ہے، ہاں فرض ہے کہ مرد کا تو ہمیں یقین ہے، خواتین پہ شک ہو. البتہ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ رہبر نے جو بات کی وہ کیا کی ہے اس کو کوئی مطرح کریں کبھی. تخصص کی بات ہونا وہ انہوں نے ہاں تخصص مسائل کے اندر، مخصوص مسائل کے اندر عورت. وہ بھی کیا بات کی ہے؟ آیا یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتی بہتر ہے، یعنی شبہ موضوعیہ میں موضوع کو بہتر سمجھتی ہے. کیونکہ عملی طور پہ وہ چیز کو حس کرتی ہے، وہ چیز جو خصوصیات عورت میں ہے اس اور کو. بھائی عملی طور پہ آپ ایک چیز کو حس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں حکم شرعی آپ کو پتہ ہے. مجتہد مرد ہے، اس کو نہیں پتہ کیا ہے، لیکن وہ مفروضے پر ساری چیزیں حکم شرعی بیان کرتے ہیں. تشخیص تو مرجع کا کام نہیں دینا. یعنی امام علی نے جو فرمایا ہے ان النساء نواقص الایمان، چلیں وہ ایک الگ ہے. آغا صاحب کی ابھی شادی ہوئی ہے، آغا صاحب کی ہونے والی ہے. آغا ابراہیم جناتی، آیا صادق تہرانی اور یوسف جواد عمری بھی مانتے ہیں اس بات کو. صادق تہرانی تو آگا فقی صادق تہرانی تو فقیر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.